بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روس کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف جنگ کی شروعات۔ ٹیکٹیکل میزائل چل گئے ہر جانب، قیامت صغریٰ کا منظر پیش۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف اعلان جنگ سامنے آیا ہے۔ جنگ کی شروعات کر دی گئی ہے۔ روس کی جانب سے ٹیکٹیکل میزائل چل گئے ہیں ہر جانب، قیامت صغریٰ کا منظر سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس نے یوکرین کے میزائل سسٹم کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ جنوب کے شہروں میں کامیابی سے پیش قدمی ہماری جاری ہے۔ روس یوکرین جنگ نئے دعووں کے ساتھ جاری ہے۔ ماسکو نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جنگی گاڑیاں اور دیگر سامان تباہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونیٹسک میں یوکرین کے حملے ناکام بنائے ہیں۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم S-200 بھی تباہ کیا گیا ہے۔ بریانسک میں یوکرین کا ڈرون بھی مار گرایا گیا ہے، جبکہ یوکرین مسلح افواج جنرل اسٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوب میں 25 محاذوں پر روسی فوج کو کافی نقصان پہنچا ہے اور ابھی تک پیش قدمی جاری ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کرتے ہوئے 2 فوجی ٹرانسپورٹ جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے کے مطابق ڈرون حملہ روس کے شمال مغربی شہر پیسکوف کے ایئرپورٹ پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں الیوشن 76 فوجی ٹرانسپورٹ جہازوں میں آگ لگ گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کی تصدیق کا مقامی گورنر کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ BBC کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے ونوکووا ہوائی اڈے پر فضائی حدود بند کر دی گئی، تاہم یوکرین کی جانب سے فی الحال ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ دوسری جانب روسی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے بحیرہ اسود میں یوکرین کی 4 تیز رفتار کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین پوری طرح آمنے سامنے ہیں اور ٹیکٹیکل میزائل بھی اب چلائے جا رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کے ماسکو اور بریانسک علاقوں میں ہوائی جہاز کے قسم کے ڈرون سے متعلق حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق رات گئے کیو کی جانب سے روسی سرزمین پر حملے کی کوشش کی گئی۔ ڈرون طیاروں کو فضائی دفاعی نظام نے بریانسک کے علاقے میں ناکام گرایا۔ وزارت کے ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ آج اعلیٰ صبح 4:30 بجے کے قریب یوکرین کے ماسکو پر حملے کی کوشش کا سبب کیا گیا۔ ماسکو کے علاقے لیوبرسی فضائی حدود میں ایک ڈرون کو تباہ کیا گیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ لیوبرسی میں ماسکو کی سمت پرواز کرنے والے ڈرون گرنے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہنگامی خدمات جائے وقوع پر کام کر رہی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ ہوابازی خدمات پر مبنی ذرائع کے حوالے سے اپنی خبر میں کہا ہے کہ ماسکو کے ونوکووا اور ڈوموڈیڈیو ہوائی اڈوں نے عارضی طور پر ٹیک آف اور لینڈنگ معطل کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد بڑا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس نے یوکرین کی کمان گاہ بھی تباہ کر ڈالی ہے۔ روس نے یوکرین کے ایک فوجی کمان گاہ پر حملہ کیا۔ روسی امور دفاع کے ترجمان ایگور کوناشیکوف نے ماسکو میں اس حوالے سے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ہمارے فون نے یوکرین کے متعین کردہ بعض اہداف کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ شب روسی فوج نے فضا سے مار کرنے والے طویل الفاصلہ میزائلوں سے یوکرین کی فوجی کمان گاہ کو نشانہ بنایا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یوکرینی فوج کو زاپوریا اور دونیٹسک میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اب تک اس کے 462 طیارے، 246 ہیلی کاپٹر، 6000 ڈرون، 433 فضائی دفاعی نظام، 11476 ٹینک، بختر بند گاڑیاں، 6074 توپیں، 12000 سوار دیگر فوجی گاڑیاں تباہ و برباد اور ملیہ بھیٹ کر دی ہیں۔ یوکرینی امور دفاع کی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ افسر آندرے یوسوف نے بتایا ہے کہ کاؤسی آپریشن کے تحت ہماری فوج کریمیا جزیرہ نما میں داخل ہو چکی ہے اور فی الوقت کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپریشن جاری ہے، جبکہ روس کو کافی تعداد میں جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ یوکرینی امور دفاع کی خفیہ ایجنسی کے صدر کیرل بودواف نے بتایا ہے کہ ہم کریمیا کے چپے چپے پر حملے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیمریائی ریئل اسٹیٹ ویب سائٹ کی خبر کے مطابق کریمیا میں روس کی فضائیہ سے منسلک ریڈیو ٹیکنیک اسٹیشن کے قریب دھماکے کی آوازیں بھی سنائی دی گئی ہیں۔ یوکرین میں وولینیجر کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بتایا ہے کہ روسی میزائل لوٹسٹک شہر کے قریب بھی گرے ہیں اور 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ میزائل کے ٹکڑے لیوف شہر میں 2 اپارٹمنٹس پر گرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میزائل کے ٹکڑے گرنے کے نتیجے میں کئی مکانات میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، تاہم جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ یورپی انہوں نے کہا ہے کہ روسی میزائل نے لوٹسٹ شہر میں ایک کاروباری مرکز پر حملوں میں 3 افراد اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک دیگر میزائل نے صحت کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صبح تقریباً 4 بجے روس نے یوکرین پر فضائی اور سمندری میزائل سے حملہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف اقسام کے 28 کروز میزائل داغے گئے اور پورے یوکرین میں فضائی حملے الرٹ کا جاری کر دیا گیا اور کئی علاقوں میں فضائی دفاعی نظام کردار ادا کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی نظام کے نتیجے میں کیلیبر 16-101X اور 550X قسم کے کروز میزائلوں کو یوکرینی فضائیہ نے تباہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی فوج نے سی-300 8 413 شکن گائیڈڈ میزائل ڈمیٹرسک اور زیپوریا علاقوں پر شدید قسم کے داغ دیے ہیں اور روس کے میزائل حملوں میں کہا جا رہا ہے کہ علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مراکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 لاشیں بھی نکالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشی عمارتوں، ہوٹل، پکوان مرکز، دکانوں اور انتظامی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ روسی امور دفاع کے مطابق یوکرین کے مشرقی شہر پوکروسک میں روس نے 40 منٹ کے فرق سے 2 میزائل داغے۔ اس علاقے میں قبضے کے لیے دونوں ممالک کی افواج متحرک ہیں۔ روس کے میزائل حملے میں پر رونق علاقے کی کئی عمارتیں اور کاروباری مرکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے 7 لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 67 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال میں لایا گیا۔ ملبہ ہٹانے کا کام جاری اور ساری ہے، لیکن امدادی اہلکاروں کو بار بار ہونے والے گولہ بارود کی وجہ سے اپنا کام معطل کرنا پڑا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے حالیہ محاذ پوکروسک شہر کی آبادی 60,000 کے لگ بھگ ہے، تاہم جنگ کے بعد سے اکثریت چھوڑ کر دوسرے مقام پر منتقل کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ پوکروسک میں ستمبر میں یوکرین نے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن روس نے شہر کے بڑے علاقوں پر پھر سے قبضہ کر لیا ہے۔